الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوست نہ بناؤ مگر ایسے شخص کو جو مومن ہو، ایمان والا ہو، اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر وہ شخص جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ حدیث مبارکہ میں دو باتیں کی گئیں، ایک یہ کہ جب کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہو، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہو، تعلق قائم کرتے ہو، تو اس کی بنیاد ایمان پہ ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز، اگر کھانا کسی کو کھلانا چاہتے ہو تو اس بات کا خیال رہے کہ تمہارے دسترخوان پر، تمہاری ٹیبل پر، تمہارے کھانے پر جو آدمی بیٹھنے والا ہو وہ دیندار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ زندگی میں بچپن سے لے کے بڑی عمر تک اس کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کبھی کسی کے ہاں کھانے پہ جاتا بھی ہے اور کبھی اپنے کھانے پر کسی کو دعوت بھی دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتایا دونوں چیزوں میں، جس کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، دوست بناتے ہو، خیال رکھنا کبھی دوستی انسان کو بگاڑ دیتی ہے، اور اتنا بگاڑ دیتی ہے کہ گھر کا ماحول دینی ہوتا ہے۔ غور کیجیے، گھر کا ماحول دینداری پر مبنی ہوتا ہے، باپ بھی دیندار ہے، نیک ہے، ماں بھی ہے، گھر کا ماحول دینی ہے، لیکن یہ گھر سے باہر نکل کر جو وقت گزار رہا ہے اس پہ بھی نظر ہونی چاہیے کہ یہ کہاں وقت گزار رہا ہے۔ شاید اس کا دوست ایسا کوئی نہ ہو جو اس کو بگاڑ کر اللہ سے دور کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا غرق ہوا ہے، گھر میں دینی ماحول تھا نہیں تھا، باپ نبی ہے اور عظیم الشان نبی ہے، سمجھاتا بھی ہے، گھر کا ماحول دینی صحیح، لیکن وہ غرق کیوں ہوا؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے۔ وجہ اس کی حضرات علماء نے لکھی، مفسرین نے، کہ اس کا بیٹھنا اٹھنا ایسے دوستوں کے ساتھ تھا جو دین سے دور تھے۔ تو گھر کا ماحول اپنی جگہ پر ہے، صحبت انسان کو بگاڑ دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جس راستے پہ دوست چلتا ہے تو یہ ساتھی اسی دوست کے راستے پہ چلتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، لہٰذا تمہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ اگر دیندار کو دوست بنائے گا، عالم کے ساتھ دوستی کرے گا، تہجد گزار کے ساتھ دوستی کرے گا، قرآن کے پڑھنے والے کے ساتھ دوستی کرے گا، اور تو اور اب ذرا غور کیجئے، ہم میں سے ایک آدمی جاتا ہے عمرے کے لیے، 20-21 دن وہاں گزار کے واپس آتا ہے، اس کے عزیز و اقارب اس کے پاس جمع ہوتے ہیں، تو مجھے بتائیے اس کے پاس بیٹھ کر جو باتیں سننے کو ملتی ہیں وہ کہاں کی ہوتی ہیں؟
ایک عرصے تک وہ حرم کی بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی غار حرا کی بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی ثور کی بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ جی میں وہاں سے مدینہ منورہ گیا، مدینہ منورہ میں ہم نے فلاں جگہ کی زیارت کی، فلاں جگہ یوں کیا، ریاض الجنہ میں نماز پڑھی، صفہ کے چبوترے پہ بھی بیٹھنے کا موقع ملا. یہی تذکرہ ہوتا ہے نا. یہ صحبت کا اثر ہے یا نہیں ہے؟ اس کی صحبت میں ہم بیٹھے، اس نے اچھا تذکرہ جو ابھی ابھی وہ خود دیکھ کے آیا، جو منظر دیکھ کے آیا، وہ منظر اس نے ہمیں بھی بیان کر دیا. اور جو آدمی وہاں گیا ہو، ایسی مجلس میں بیٹھ کے وہ یہ تذکرہ سنتے ہوئے محسوس کر رہا ہوتا ہے بسا اوقات کہ میں شاید وہاں گھوم رہا ہوں. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کی دعوت کی آپ کی. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے کھانا کھایا حضرت سعد کے ہاں، پھر ان کو دعا دی ہے، اور یہ دعا سنت دعا ہے. آپ کسی کی دعوت کھائیں تو اسے دعا دیں، اکل طعامکم الابرار، کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں. افطر عندکم الصائمون، روزے دار تمہارے ہاں افطار کریں. صلت علیکم الملائکہ، فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں. کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا. ادھر تو کھانا کھایا، اور جب دین نہیں ہوتا نا 10 قسم کے کھانے کھائے اور پھر بھی شکایت کر دی، اس میں نمک زیادہ تھا. اور گھر والے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ دعوت پہ گئے، کیسی دعوت تھی؟ تھوڑا سے ہی وقت ضائع کیا ہم نے، نہ اللہ کا شکر نہ بندے کا شکر. عزت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اپنے دسترخوان پہ اس نے بلایا، اگر دال اور ساگ بھی سامنے رکھ دیا، روٹی بھی رکھی، اس کی وسعت میں یہی ہے، آپ اس کا شکر ادا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، لم یشکر اللہ، وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا. یہ ہمیں دین نے سکھایا. آپ کو کھانا دیا، اکل طعامکم الابرار، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں. دیکھو اپنے دسترخوانوں پہ، دیکھو اپنے مال کو کہاں لگ رہا ہے، کہاں صرف ہو رہا ہے. کبھی دیندار لوگ آئے، انہیں کھانا کھلایا رغبت کے ساتھ، ان کی خاطر تواضع کی یا نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، روزے دار تمہارے ہاں افطار کریں، فرشتے تمہاری رحمت کی دعائیں کریں. مال جہاں صرف کرتے اس پہ نظر رکھو. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 4 علامتیں بتائیں. جو آدمی یہ دیکھتا ہے نا کہ اس کا ایمان مکمل ہے یا نہیں، آسان سی بات ہے. من اعطا للہ، جس نے دیا اللہ کے لیے دیا، ومنع للہ، روکا اللہ کے لیے روکا، وأحب للہ، کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، وأبغض للہ، کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا. یہ 4 صفات جس میں ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد استکمل الایمان، یقیناً اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اس میں کیا ہے؟ محبت اللہ کے لیے ہو، تعلق قائم ہو رہا ہے، دوستی ہو رہی، اللہ کے لیے ہو رہی ہے. کل قیامت کا دن ہوگا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این المتحابون بجلالی، میری جلالت اور بزرگی کی وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ میدان حشر میں انسانیت کا ہجوم اور سمندر ہے، اربوں کھربوں انسان ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری فرد تک. اعلان کرنے والی ذات اللہ کی ہے، این المتحابون بجلالی، میرے جلال کی وجہ سے محبت کرنے والے لوگ، تعلق قائم کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج ایسے لوگوں کو میں اپنے عرش کا سایہ دوں گا، ایسے دن کہ میرے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا.
جس محبت کی بنیاد اللہ کی محبت کی بنیاد پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 علامتیں ایسی ہیں، 3 نشانیاں ایسی ہیں جس میں پائی گئی اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ. کسی سے محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے. میرے ساتھ، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میرے ساتھ 6 سال تک پڑھنے والا حافظ قرآن، پھر عالم بنا، 16 سال کا سفر طے کیا اس نے، اور وہ چاروں کے چاروں بھائی قرآن مجید اتنا خوبصورت پڑھتے تھے. حرم کے ایک امام ہیں، ابھی تو استعفیٰ دے دیا انہوں نے، شیخ سعود الشورین، ان کے انداز میں قرآن پڑھتے تھے. 16 سال کا سفر کیا، مدرسے میں دن رات گزری، قرآن حفظ کیا، عالم بنا. اس کے بعد جا کے ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، اسے بیٹھنے کا موقع ملا جن دوستوں نے اس کی زندگی تباہ کی. اور اللہ کی قسم میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا. ابھی بھی میں جب سوچتا ہوں وہ منظر سامنے آتا ہے کہ ایک صاحب علم عالم آدمی وہ ہیروئن پر لگ سکتا ہے. اور کپڑے پھٹے ہوئے عبداللہ شغازی کے مزار پہ پڑا ہوا، گھر سے چھپ کر غائب. کیوں؟ بچپن کے دوست ملے، فراغت کے بعد ایک جگہ ملاقات ہوئی، کھانے پہ بیٹھے، پھر اٹھنا بیٹھنا ہوا، سگریٹ دیا، نشے پہ لگایا، اور نشے پہ بڑھاتے بڑھاتے ایسا کہ جو علوم کی منزل طے کے اوپر پہنچا تھا دھڑام سے نیچے گرا، اور نماز بھی گئی، قرآن کی تلاوت بھی گئی، سب کچھ گیا. 2 سال کا عرصہ ابھی ایسا ہو چکا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے. یہ ہے اچھا خاصا انسان. نماز میں آپ کو نظر آئے گا، ہمارا بھی تجربہ ہے، ایک دم غائب ہو جائے گا. آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ بڑے عرصے سے نظر نہیں آ رہے، کہیں دوسری جگہ تو نہیں چلے گئے؟ نہیں جی ادھر ہی ہوں. مگر آپ تو نماز میں پابندی کیا کرتے تھے، درس میں بھی بیٹھتے تھے، ابھی آپ کوئی مصروفیت؟ بس کچھ نہیں. معلوم کیا، پتہ چلا کہ محلے کے کچھ دوست مل گئے، دوستوں کی وجہ سے کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، کہیں ادھر گھوم رہا ہے. اب آذان کی آواز کان میں پڑ رہی ہے، لیکن دوستوں نے کیا کر دیا؟ اللہ سے دور کر دیا. ہمیں تو رشتے کے معاملے میں بھی یہ بتایا گیا کہ اگر کہیں رشتہ ڈھونڈنا ہو، بچی کا رشتہ دینا ہو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح جو کیا جاتا ہے، اس کا جو رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے یا رشتہ دیا جاتا ہے، 4 چیزوں میں سے کسی ایک کی بنیاد پر. پہلی چیز مال، دوسری چیز خوبصورتی، تیسری چیز خاندان، چوتھی چیز دین. یہی ہے یا نہیں؟ لڑکے میں بھی یہی اور عورت میں بھی یہی 4 چیزیں. مالدار عورت ہے، پیسہ ملے گا، خوبصورت ہے، حسن و جمال، خاندان کی بڑی اونچی عورت ہے، اونچے خاندان سے تعلق ہے، اور چوتھی چیز دینداری ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین. جب تم نے رشتہ لینا ہو یا دینا ہو تو دینداری کو ترجیح دینا. تربت یداک نے فرمایا جس نے مال کی بنیاد پہ رشتہ کیا گمراہ ہوا. ہم نے خود دیکھے اور آپ لوگوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں دیکھے ہوں گے
جہاں مال کی بنیاد پہ رشتے ہوئے، کچھ عرصے کے بعد توقعات ٹوٹی، رشتے ختم ہو گئے۔ جہاں دینداری کی بنیاد پہ دیکھا گیا تو وہاں اگر کھانا نہ بھی ملا اور ایک جھونپڑی میں رہنا پڑا، زندگی سہولت کے ساتھ گزری، کوئی شکایت نہیں ہے۔ المرء مع من احب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور کل قیامت میں بھی ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ فاسق کے ساتھ محبت کی، اسی کے ساتھ اٹھو گے۔ دیندار کے ساتھ محبت کی، اسی کے ساتھ اللہ تعالی حشر نصیب فرمائے گا۔ 7 ایسے خوش نصیب جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس نے کسی کے ساتھ محبت کی تو صرف اللہ کے لیے کی۔ ایسا دوست جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہو، ایسا دوست جو آپ کو دین اور نماز سے دور کر رہا ہو، سمجھ لیجئے یہ وہ زہر ہے جس کا ایک قطرہ میری جان لے لے گا۔ اور یہ بری صحبت تو ایسی ہے جو جان نہیں لیتی لیکن ایمان لے لیتی ہے۔ نماز سے دور کر دیا، اللہ سے دور کر دیا تو پیچھے کیا رہا؟ اگر تعلق ایسے آدمی سے ہو، ایسے دوست کے ساتھ ہو جو کہ آؤ بھائی چلتے ہیں نماز کے لیے، نہیں بھی جی چاہتا، اس کے کہنے کی وجہ سے چل پڑا، تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو صحبت نصیب فرمائے، اللہ جو تعلق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہمیں محبت نصیب فرمائے، وہ اللہ کی بنیاد پر ہو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری وجہ سے تم نے ایسا کیا تھا، میری وجہ سے تم نے ایسا نہیں کیا تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے تم نے یہ قدم اٹھایا تھا، اور مجھے راضی رکھنے کے لیے تم نے اپنی چاہت پہ پاؤں رکھ کے اس کو مسل دیا تھا، آج میں تیری چاہتوں کو ایسا پورا کروں گا جو تو چاہے گا میں وہ کر دوں گا۔ اب تیری جو مرضی ہوگی، صرف یہ تھا کہ دنیا میں میری مرضی پہ چلا تو، دنیا میں تو نے اپنی مرضی کو کچل دیا۔ آج جا جنت کے اندر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ تمہیں ملے گا۔ ادھر ارادے میں آیا وہ چیز سامنے آ گئی۔ سوچتے ہیں نا بعض دفعہ، ایک ساتھی کہنے لگا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ملاقات کیسے ہوگی؟ ان کے درجات تو بہت بلند ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں کیسے ہوں گی؟ میں نے کہا قرآن مجید کی آیت کہتی ہے جو جی میں آئے گا وہ ہو جائے گا۔ یہاں تو پھر اٹھ کے بٹن دبانے کی مشقت کرنی پڑتی ہے نا، وہاں بٹن کی ضرورت نہیں، آپ کے دل میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرنی، دل میں خواہش پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کے کرسی کو اٹھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کرسی کے سامنے کر دے گا، علی سرر متقابلین، تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ دل میں خیال آنے کے ساتھ اللہ ایسا پورا کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی محبتیں عطا فرمائے جو کل کام آنے والی ہو، ہمارا مال وہاں پہ صرف ہو جو کل اللہ کی رضا پہ، کل اللہ اس سے خوش ہو، اور ہمارا ایک ایک قدم اس طرف اٹھے جس سے اللہ کی رضا ہو۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔